مفتی وسیم دہلوی کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل MWA اسلامک چینل کو سبسکرائب کریں۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں سب سے بڑا اور خوبصورت دین عطا فرمایا، اور جس رب کائنات کو ہم مانتے ہیں، جس پر ہم ایمان لائے ہیں، جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، جس کے کلمے کو صبح شام ہم اذان میں اور اپنی زبان پر دہراتے ہیں، وہ مالک الملک سب سے اعلیٰ و ارفع ہے، جس کی تعریف کے لیے، جس کے تعارف کے لیے قرآن مجید کی ایک مختصر سی چھوٹی سی صورت ہی کافی ہے، کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ قل، کہ آپ بتا دیجئے انسانوں کو، اپنی امت کو یہ پیغام دے دیجئے، هو اللہ احد، کہ وہ اللہ ایک ہے، تنہا ہے، اللہ الصمد، اور وہ بے نیاز ہے۔ تمام تر انسان، تمام تر کائنات اور مخلوقات وہ نیاز مند ہیں، سب کو اس رب کی، اس مالک الملک کی، اس ایک اللہ کی ضرورت ہے، لیکن اس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ایسا بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی خود کوئی اولاد ہے، نہ وہ خود کسی کی کوئی اولاد ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور تمام تر کائنات کے نظام کو بنانے میں، اس کو چلانے میں، اس نظام کائنات کو سنبھالنے میں اس کا کوئی ساجی اور ہمسر نہیں ہے، وہ تنہا اس نظام کائنات کو بنانے والا ہے اور نظام کائنات کو چلانے والا ہے۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں، آج ہم سے ایک اپنے چھوٹے سے گھر کا نظام سنبھالنا مشکل ہوتا ہے، ایک بیوی اور چند بچوں کی پرورش ہمارے لیے مشکل نظر آتی ہے، ان کو سنبھالنا ہمارے لیے مشکل کام ہوتا ہے، ان کو راہ راست کی طرف لے کر آنا یہ ہمارے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگانے کے باوجود بھی ایک مشکل مرحلہ نظر آتا ہے۔ آپ سوچیں، تمام تر انسانوں کا پیدا کرنے والا، پالنے والا، ان کے لیے تمام تر دنیا کے نظام کو بنانے والا اور چلانے والا وہ اللہ کتنا طاقتور ہے۔ تو اس اللہ سے بڑھ کر جو تنہا ہے، جس کا کوئی ساجی اور ہمسر نہیں ہے ان معاملات کے اندر، کیسی زبردست قوت اور طاقت والا ہے۔ پھر اس نے ہمیں نبی عطا فرمایا، نبی بھی ایسا عطا فرمایا کہ جو تمام نبیوں کا سردار ہے، جس کو تمام نبیوں کی امامت کا تاج پہنایا گیا، اور معراج کے سفر پر جاتے ہوئے اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے امام بنے، اور تمام کے تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے آپ کی اقتداء میں بیت المقدس میں قبلہ اول کے اندر نماز دوگانہ ادا کی۔ تو آپ یہ دیکھیں، جو نبی اللہ نے عطا فرمایا وہ بھی بڑا ہی عظیم الشان، اعلیٰ و ارفع، کہ اس جیسا کوئی نبی نہیں، اس جیسا کوئی انسان نہیں۔ اب کوئی کہے کہ یار وہ تو انسان نہیں ہے، قرآن کہتا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ آپ کسی بھی طرح کے معاملات میں، اس کی ذات و صفات میں اور اس کے احکامات میں شرک مت کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو خود حکم دے رہے کہ ہم نے اس نبی کو ایک انسان بنا کر بھیجا ہے،
بس یہ ہے کہ انسانوں میں ایک خاص قسم کا انسان بنایا ہے۔ تو میرے عزیز و دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو دین عطا فرمایا وہ بھی بڑا اعلیٰ و عرفہ، جو ہمارا مالک ہے وہ بھی اعلیٰ و عرفہ، جو ہمارا نبی ہے وہ بھی اعلیٰ و عرفہ۔ پھر اس نبی نے ہمیں جو کتاب عطا کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نبی کو واسطہ بنایا اس کتاب کے عطا کرنے میں، تو وہ کتاب سب سے اعلیٰ و عرفہ، سب سے بڑی کتاب قرآن مجید، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی دنیا کی کوئی کتاب اگر ہے اور آج تک آئی ہے تو وہ قرآن مجید ہے، اور قیامت تک رہے گی تو وہ قرآن مجید ہے۔ اس کے علاوہ نہ کوئی دوسری کتاب آج سے پہلے جب نبی علیہ السلام کی آمد باسعادت ہوئی نہ آئی تھی اور نہ اس کے بعد آئی ہے اور نہ قیامت تک آئے گی۔ یہی وہ واحد کتاب ہے کہ جو اس دنیا کے وجود میں آنے کے بعد تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی اس دنیا میں آمد کے سلسلے کے شروع ہونے کے بعد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے خاتمے تک کوئی ایسی کتاب جو اتنی بلند و بالا ہو، اتنی بڑی عظیم الشان کتاب ہو، کوئی ایسی کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں اتاری تھی۔ اور پھر جب یہ کتاب عطا کر دی گئی اور اتاری گئی تو آج تک اس جیسی کوئی کتاب، کوئی اس کے ایک جملے کا، اس کے مقابل کا، اس کی ایک آیت کے مقابلے کا کوئی ایک لائن نہیں پیش کر سکا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ چیلنج فرمایا کہ اگر تم کر سکتے ہو، لا سکتے تو لا کے دکھاؤ۔ تو بہت سے شعراء نے اس زمانے جاہلیت میں جب قرآن کریم اترنا شروع ہوا اور آنا شروع ہوا اور اس کا پیغام پھیلنا شروع ہوا تو بہت سے بڑے بڑے شعراء نے بڑی کوششیں کی اور بڑے عمدہ عمدہ کلام پیش کیے، لیکن کسی کا کلام اللہ کے کلام سے آگے نہ بڑھ سکا۔ ہر ایک نے ہار مانی، ہر ایک نے سب سے بلند بالا اگر کسی کلام کو سمجھا تو وہ یہی اللہ کا کلام تھا جو ہمیں عطا کیا گیا ہے۔ لیکن آج ہمارا اس کے ساتھ برتاؤ کیسا ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا برتاؤ اس کے ساتھ بالکل ناانصافی والا برتاؤ ہے، ہمارا برتاؤ اس کے ساتھ بالکل سوتیلا برتاؤ ہے۔ ہم آج جب اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں تو دیگر کتابوں کو ہم اس سے زیادہ توجہ دیتے ہیں، دیگر تعلیمات کو ہم اس سے زیادہ توجہ دیتے ہیں، دیگر تعلیمات پر خرچ کرنے کی بات آئے ہم اس سے زیادہ اس کی ٹیوشن فیس اور اسکول فیس اور کالج فیس ادا کرتے ہیں۔ لیکن قرآن کی تعلیم کے لیے کہ ہمارا بچہ بہترین انداز میں سب سے عظیم شان کتاب کو پڑھ لے اور اس کو سیکھ لے اور اس کو تلاوت کرنے والا بن جائے، اس کی طرف ہمارا کوئی غور نہیں۔ یہ کتنی ہمارے لیے افسوسناک بات ہے کہ ایک طرف نبی علیہ السلام یہ اعلان فرما رہے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں کہ جو قرآن کریم کو سیکھیں اور سکھائیں، اور وہیں آج ہم سب سے زیادہ بدتر بنتے جا رہے ہیں، قرآن کریم سے اپنے تعلق کو کمزور کر کے، اس کو اپنے آپ سے دور کر کے، اپنے گھروں سے دور کر کے، اپنی زندگی سے دور کر کے، اس کے اوپر عمل سے دور ہو کر، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ قوموں کی، یہ انسانوں کی ہدایت اور فلاح اور نجات کے لیے اتارا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبکہ قرآن میں حدیث مبارکہ میں فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ یہی وہ کتاب ہے جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سے لوگوں کو، بہت سی قوموں کو بلند فرما دیتے ہیں، ان کی عزت میں چار چاند لگا دیتے ہیں، اور یہی وہ کتاب ہے کہ جس کی وجہ سے بعض لوگوں کو ذلت اور رسوائی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے اور ذلیل اور رسوا ہو کر معاشرے میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو اس کو اپناتا ہے، اپنے سینے سے لگاتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، ڈھنگ سے اس کو سیکھتا ہے اور اس کو اپنی زندگی میں
عملی طور پر شامل کرتا ہے تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی عزت عطا فرماتے ہیں، بلندی عطا فرماتے ہیں، لوگوں میں ان کی ایک پہچان ہوتی ہے۔ لیکن وہیں جو اس سے ناطہ توڑ لیتے ہیں، جو اس سے دوری اختیار کرتے ہیں، تو ذلت اور رسوائی کو خود دعوت دے دیتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہماری قوم کی ذلت اور رسوائی اور پستی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن سے اپنے تعلق کو کمزور کیا ہوا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ہمارا قرآن سے تعلق کمزور ہوا، ہم نے قرآن کے علوم کو نہیں سیکھا، ہم نے قرآن کو پڑھنا، تلاوت کرنا اور اس کے مفہوم اور معنی کو نہیں سمجھا، تو آج ہماری نوجوان نسل غیروں کے پاس جا کر دین سیکھنے کی کوششیں کرتی ہے۔ جب کوئی غیر اہل ایمان چند دین کی باتیں کرتا ہوا نظر آتا ہے تو اس سے متاثر ہو کر اس کو اپنے لوگوں سے بہتر بتانا شروع کر دیتے ہیں، اپنے علماء سے بہتر ان کو گرداننا شروع کر دیتے ہیں۔ اپنے علماء کی اور جو کہ قرآن اور حدیث کے میں کہی گئی باتیں ہیں، کون سی ایسی بات ہے، کون سا ایسا عمل ہے، کون سا ایسا شعبہ ہے جس کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں موجود نہ ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود نہ ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر قول موجود نہ ہو۔ کون سی ایسی بات ہے، زندگی کا کون سا ایسا شعبہ ہے جس میں قرآن مجید سے رہنمائی ہمیں نہ مل رہی ہو؟ لیکن یہ تو ہمیں جب سمجھ میں آئے گا جب ہم اس کے ماہرین سے جا کر اس کو سیکھیں گے، اس کو پڑھیں گے۔ اور اگر ہم نے ایسے ہی کام چلایا جیسے کہ ابھی تک چلا رہے ہیں اور آج بھی چلا رہے ہیں کہ بھیج دیا گھر میں اپنا آس پڑوس میں جو محلے میں مجہول انداز میں پڑھتی ہیں، قرآن کے الفاظ کی اور قرآن کے جو حروف ہیں ان کی ادائیگی بھی ان عورتوں کی صحیح نہیں ہے۔ اور بعض وہ حضرات، وہ مرد جو چند دن تبلیغ میں جاتے ہیں، یہ اسی طرح دین کی محفلوں کا حصہ بنتے ہیں، پھر ان کے پاس دین سیکھنے کے لیے، ان کے پاس قرآن کو سیکھنے کے لیے بھیج دیتے ہیں، جبکہ اس کے ماہرین آپ کے آس پاس مدرسوں میں، مساجد میں، مکاتب میں موجود ہوتے ہیں۔ ہم ان کی ناقدری کرتے ہوئے، ان کی اندیکھی کرتے ہوئے ہم دوسروں کے پاس جب بھیجتے ہیں تو اس کے بعد ہم بڑا فخر بھی محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں، ہمارا بچہ تو قرآن بھی پڑھا ہوا ہے۔ ان کا سن کر دیکھو تو ان کی بسم اللہ تک درست نہیں ہوتی ہے۔ تو نہ آج ہماری عورتوں کا قرآن صحیح ہے جو چند عورتیں قرآن سیکھ بھی لیتی ہیں، نہ ہمارے مردوں کا قرآن صحیح ہے جو چند مرد قرآن سیکھ بھی لیتے ہیں۔ تو اس طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جو سب سے عظیم الشان کتاب ہے، جس کے بارے میں نبی یہ فرما رہے ہیں کہ یہ سب سے بہترین عمل ہے، سب سے بہترین انسان وہ ہے کہ جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ ہمیں اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ نبی ہم سے کیا فرما رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم جب رات کو سوتے ہیں تو ہم گناہ گاروں میں شامل ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں اس کی فضیلت تک معلوم نہیں ہے، جبکہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص رات کو قرآن کی 10 آیتیں پڑھ کر سوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو غافلین میں شمار نہیں فرماتے، عبادت سے غافل رہنے والوں میں اس کا نام نہیں لکھا جاتا۔ اور جو 100 آیتوں کی تلاوت کر کے رات میں سوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کا عبادت گزاروں میں نام لکھ دیتے ہیں، ایسے شخص کا عبادت گزاروں میں شمار ہوتا ہے۔ لیکن یہ تو جب ہوگا جب ہمیں اس کی فضیلت معلوم ہوگی، جب ہمیں قرآن ڈھنگ سے پڑھنا آتا ہوگا۔ آج یہی وجہ ہے کہ آج ہم نے قرآن خوانی کو اپنے لیے ایک راہ نجات سمجھا ہوا ہے کہ جب ہمارے یہاں کوئی مرے گا، کوئی جیے گا، کوئی ہم نیا مکان لیں گے، کوئی نئی پراپرٹی لیں گے، کوئی نئی دکان لیں گے، چند بچوں کو مدرسے سے اٹھا لائیں گے، پڑھوا لیں گے، ہو جائے گا کام۔ پتہ نہیں یہ کس نے یہ باتیں پھیلا دی ہیں اور آپ کو جو ہے ان باتوں کی طرف لگا دیا ہے۔ یہ ان لوگوں نے جو اسلام سے، دین سے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے نفرت کرتے تھے کہ کسی طرح سے یہ قوم صحیح طرح سے اس دین کو نہ سیکھے، اس قرآن کے علوم کو نہ سیکھے، اس قرآن کو پڑھنا اور جاننا نہ سیکھے، انہوں نے یہ رسم و رواج اور یہ بدعت و خرافات پھیلا دی۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج جب ہم نے نہیں سیکھا تو آج ہم لکیر کے فقیر بنی ہوئے کہ جب کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے مدرسوں کی طرف رخ کرتے ہیں کہ چند بچوں کو لے آئے۔ وہ بھی تو ایک درسگاہ ہے، وہ بھی تو ایک اسکول ہے، وہ بھی تو ایک کالج ہے، اسلامی کالج ہے، اسلامی اسکول ہے۔
وہاں پر پڑھنے والے بچوں کا جو حق ہے وہ یہ ہے کہ وہ وہاں پر آ کر تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے، خیانت نہ کی جائے۔ لیکن آج مدرسے کے ذمہ داران، چاہے وہ کمیٹی کے حضرات ہوں، چاہے محلے کے حضرات ہوں، ان بچوں کے ساتھ ناانصافی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہی بچے آپ کے جب دنیاوی اسکول کے اندر جاتے ہیں، اگر وہاں سے وہ غائب ہو جائیں، کسی گھر کے اندر پڑھانے کے لیے چلے جائیں یا ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے وہاں کچھ گھنٹوں کے لیے چلے جائیں، اور آپ اس دوران اپنے بچے کو اسکول میں لینے جائیں یا دیکھنے جائیں، بچہ وہاں موجود نہ ہو، تو آپ کا کیا سوال ہوگا؟ آپ یہی کہیں گے وہاں کے ماسٹر سے، وہاں کے ٹیچر سے، وہاں کے پرنسپل سے کہ بھائی ہم نے بچے کو یہاں پہ سیکھنے کے لیے بھیجا تھا، نہ کہ دوسروں کے گھروں میں پڑھنے کے لیے۔ کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ بتائیں۔ تو یہ کون سا انصاف ہے کہ آپ مدرسے کے بچوں کو اپنے گھروں میں پڑھانے کے لیے لے کے جاتے ہیں، جبکہ یہ خود سیکھنے کے لیے آئے ہیں؟ وہ آپ کو کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں جو ابھی خود نہیں سیکھے؟ سوچنے کی بات ہے، لیکن ان باتوں پہ ہم سوچتے نہیں ہیں۔ اس لیے لکیر کے فقیر نہ بنے، قرآن کو سیکھیں۔ جب قرآن کو سیکھیں گے، اس کے علوم کو سیکھیں گے، یاد رکھیے ایسے لوگ جو کہ علماء نہیں ہیں، غیر علماء ہیں، اپنی مجلسوں کو روشن کر رہے ہیں، وہ آپ کو کیچ کریں گے، آپ کی ذہن سازی کریں گے، آپ کو علماء سے، علماء کی مجلسوں سے، آپ کو جو قرآن و حدیث کی سکھانے والی مجلسیں ہیں، درسگاہیں ہیں، ان سے کاٹ کر اپنے پاس جمع کریں گے، اور پھر وہ آپ کی گمراہی پر جانے کی ایک راہ بن جائے گی۔ اور پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ گمراہی کی دلدل میں پھنس چکے ہوں گے، اب آپ کا نکلنا مشکل ہو چکا ہوگا، چونکہ برابر گمراہی کی راہ پر چلتے چلتے قرآن کا وہ حکم صادق آ جائے گا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ اللہ تبارک و تعالی جب کوئی بدعمالی میں برابر لگا رہتا ہے، غلط راہوں پر چلتا رہتا ہے، اپنے آپ کو صحیح باتیں اپنے تک پہنچنے کے باوجود صحیح راہ پر لانے کی کوشش نہیں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قلوب پر، ان کی آنکھوں پر اور ان کی کانوں پر مہر لگا دیتے ہیں کہ وہ حق بات کو دیکھتے ہیں، حق بات کو سنتے ہیں، حق عمل کو ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں وہ باتیں نہیں اترتی ہیں، وہ عمل پر نہیں آ پاتے ہیں۔ تو اس لیے اس سے پہلے کہ ہمارے قلوب پر گمراہی کی مہر لگے، ہمارے کانوں پر گمراہی کی مہر لگے، ہمارے سمع پر گمراہی کی مہر لگے، ہماری بصارت پر گمراہی کی مہر لگے، اپنے آپ کو راہ راست پر لانے کی کوشش کریں، اس کے لیے دعا بھی کریں۔ انشاءاللہ قرآن کی مزید فضیلت کے تعلق سے انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں مزید بات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن سے خاص محبت اور تعلق نصیب فرمائے، اور اس کو سیکھنے کی اور دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔